بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سید الکریم السید الاعظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ میری دعا ہے اللہ کریم آپ کو دشمنوں کے شر سے، شیاطین کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ کریم ہمیشہ آپ کے دشمنوں کے دلوں میں آپ کی ہیبت پیدا کرے۔ اللہ کریم آپ کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ کریم آپ کے اور آپ کی فیملی کے جتنے بھی دشمن ہیں سب کو ذلیل و رسوا کرے۔ آپ کے دشمنوں کے جو سہولت کار ہیں اللہ کریم ان کو بھی تباہ و برباد کرے۔ جو کسی کو بلیک میل کرتے ہوں، کسی کے ساتھ ناجائز دشمنی کرتے ہوں، بلا وجہ کسی شریف آدمی کو تنگ کرتے ہوں، اللہ ایسے دشمنوں کو تباہ و برباد کرے، ان کی نسلوں کو بھی اللہ پاک برباد کرے۔ اگر چھوٹی سی بات پر کوئی دشمنی کرتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنا اور اپنے دشمن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ ظالم دشمن ہے، بہت خطرناک ہے، آپ کو کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچا چکا ہو، آپ کی عزت کے بارے میں مالی طور پر، جانی طور پر جھوٹے ناجائز مقدمات کیے ہوئے ہوں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی لڑکی کی عزت کسی لڑکے نے خراب کی ہو، اس کی عزت لوٹی ہو، اس کو بلیک میل کرتا ہو، اس کی تصویریں یا اس کی ویڈیو موبائل میں رکھ کے اس سے ناجائز مطالبات منواتا ہو، لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو، عزت دار ہو، عزت والے گھر کی ہو، عزت دار گھرانے کی ہو، تو وہ یہ لڑکی عمل کر سکتی ہے بغیر کسی کو بتائے، اللہ پر کامل یقین اور توکل رکھ کے اس عمل کو میرے کہنے پر شروع کر دے، انشاءاللہ دشمن کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اس عمل سے 100% ہی دشمن ہلاک ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دشمن بچ جائے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اس عمل کو الحمدللہ جتنے مریضوں کو میں بتاتا ہوں، کبھی کسی نے مایوسی کا شکوہ نہیں کیا۔ کسی کو جلد فائدہ ہوتا ہے، کسی کو دیر سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اس دشمن کی موت کا وقت مقرر کیا ہوگا، اس کو وہیں پر اسی وقت، اسی لمحے، اسی دن موت آئے گی جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ آپ کا کام ہے اس کے لیے بد دعا کرنا، اس کے لیے عمل کرنا، باقی میرے اللہ کا کام ہے۔ لیکن میں ایک بات 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو دشمن بچ نہیں سکے گا۔ یہ میں پوری گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ آپ سارے عملیات کو بھول جائیں گے۔ خدا نخواستہ آپ کی پوری فیملی کا کوئی دشمن ہو، آپ سارے گھر والے مل کر اگر اس وظیفے کو چند دن پڑھنا شروع کر دیں تو دشمن کی ہلاکت یقینی ہو جائے گی۔ اگر آپ اکیلے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ سارے گھر والے مل کر پڑھیں گے تو میرے خیال میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 21-41 دن۔ آپ یقین کریں، پہلے دوسرے ہفتے میں میں نے لوگوں کو ایکسیڈنٹ سے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پاس ایک آدمی آیا جس کے اوپر جھوٹے مقدمات ان کے مخالفوں نے کر دیے تھے، معاملہ زمینوں کا تھا، اس کے اوپر زنا کا جھوٹا الزام لگا کر جعلی میڈیکل بنوا کر اس کے اوپر پرچہ کٹوا دیا۔ اپنے ہی ایک بندے کو کہیں بھیج کر اس کے اوپر ایک اغوا کا پرچہ کٹوا دیا۔ وہ شریف آدمی تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، میرے پاس آئے کہ کچھ دعا کریں، کچھ عمل تعویذ بتائیں۔ میں نے ان کو یہ وظیفہ بتا دیا۔ میں نے کہا ساری فیملی مل کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے پر انہوں نے عمل کیا۔ اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ میں بالکل سچ، ایمانداری کے ساتھ آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں۔ آپ یقین کریں، پولیس اسٹیشن میں جب وہ تفتیش پر لڑکا پہنچا، اس کی فیملی پہنچی ضمانت کروانے کے بعد، ادھر سے وہ عورت جس نے الزام لگایا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ریپ کیا ہے، میری عزت لوٹی ہے، اس کا شوہر، وہ دونوں موٹر سائیکل پہ تھے اور باقی لوگ کچھ رکشے پہ اور کچھ عام گاڑیوں میں تھے۔ جیسے وہ تفتیش کے لیے تھانے پہنچنے لگے، ان کے کچھ بندے وہاں پر موجود تھے
جس عورت نے الزام لگایا تھا وہ عورت اور اس کا شوہر یہ موٹر سائیکل پہ پولیس اسٹیشن جا رہے تھے۔ اچانک ٹرک نے پیچھے سے ہارن دیا، ایک دم سے وہ ڈر گیا، اس کا شوہر جو وہ پزل ہو گیا، وہ بائیں طرف گر گیا، اس کی جو بیوی تھی وہ موٹر سائیکل سے دائیں طرف گر گئی، موٹر سائیکل ان سے نہیں سنبھلی، وہ ایک دم سے گر گئے۔ آپ یقین کریں وہ ٹرک جو تھا اس عورت کے اوپر سے گزر گیا، صرف اس کا چہرہ باقی بچا، باقی ساری نیچے آ گئی۔ جہاں پر اس نے الزام لگایا تھا کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اللہ نے وہ سارا حصہ اس کا کچل کے رکھ دیا۔ پولیس اسٹیشن میں جب ان کے مخالفوں کو فون کیا کہ فلاں عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ سارے پریشان ہو کر پیچھے کو دوڑے۔ جب وہ گھر پہنچے، وہ لاش کا انہوں نے اٹھایا، اس کا بندوبست کیا، سارا کفن دفن، تو انہوں نے وہ جنازہ جو ہے اس لڑکے کے گھر کے سامنے جا کے رکھا کہ اللہ رسول کے لیے ہمیں معاف کر دیں، اس کو معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ لڑکا اور اس کی فیملی، محلے والے حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا انہوں نے ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگایا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، اتنے سخت ہمارے دشمن تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جنازہ ہمارے دروازے کے سامنے رکھیں اور ہم سے معافی مانگیں۔ آپ یقین کریں انہوں نے جنازہ اس کے دروازے کے سامنے رکھ کے اس کو بلایا، اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور منت کی اس کے بیٹوں نے کہ ہماری ماں کو معاف کر دو اللہ رسول کے لیے۔ سب نے کہا تو پھر اس لڑکے نے معاف کر دیا۔ وہ اتنا خوش ہوا، الحمدللہ اب اس عمل کے اوپر اس کو اتنا کامل یقین ہو گیا ہے کہ وہ ہر روز میری بتائی ہوئی مقررہ تعداد کے اوپر ہر روز پڑھتا ہے تاکہ کبھی کوئی دشمن پیدا ہی نہ ہو۔ اس عمل کے 2 طریقے سن لیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی دشمن نہیں ہے، اللہ کرے کہ آپ کا کبھی کوئی دشمن پیدا ہی نہ ہو، آپ ہر روز اول آخر درود پاک 7 مرتبہ اور بغیر بسم اللہ کے یہ وظیفہ آپ 100 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ کا کوئی خاص دشمن ہو، اس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہو، تو آپ حسب توفیق صدقہ ادا کریں، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں دشمن کی بربادی کی نیت سے۔ اس کے بعد اس عمل کو آپ 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، بہت زیادہ خطرہ ہو تو آپ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، بہت زیادہ خطرہ ہو تو آپ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ چند دن پڑھ لیں، میرے کہنے پر انشاءاللہ آپ کا دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ دشمن کو ہلاک کرنے کا یہ آخری عمل ہے، آپ کو کبھی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر آپ کی ساری فیملی مل کر پڑھتی ہے تو سب مل کر اپنی اپنی تعداد مقرر کر لیں، یعنی سب کے سب 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، تو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرے گا آپ کا دشمن ختم ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے بغیر بسم اللہ کے پڑھنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، اور 1000 مرتبہ پڑھیں فقوتیہ دابر القوم الذین ظالموا والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ دشمن عبرت کا نشان بن جائے گا، لوگ آپ سے خوف کھانے لگیں گے۔ ناجائز اور حرام کام کے لیے نہ کریں، کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہ کریں، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کریں، اللہ سے اس کا اجر ملے گا۔ اگر ضرورت ہو تو اس عمل کو ضرور کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔